لاہور میں آج تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان پنجاب حکومت کی مکمل معاونت سے ایک اور اہم عوامی جلسہ کر رہے ہیں۔ جلسہ بھرپور اور کامیاب ہوگا۔ بہت سی باتیں جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں کریں گے، اور پنجاب میں ضمنی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ کی ہنگامہ خیز تبدیلی نے تحریک انصاف کو جو طاقت فراہم کی ہے، اس کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ عمران خان الیکشن کمیشن کی طرف سے ممنوعہ فنڈنگ کے فیصلے کا عوامی جواب دیں گے اور شہباز گل کی گرفتاری تک رونما ہونے والے اہم واقعات پر بات کریں گے۔ خیال یہی ہے کہ وہ شہباز گل کے بیان میں موجود قابل اعتراض باتوں سے اختلاف کریں گے اور اس پر ہونے والے مبینہ تشدد اور اس کے ڈرائیور کی بیٹی کے ایشو کو زیادہ نمایاں کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی نشستوں پر انتخابات کو موضوع بنائیں گے۔ یہ تو وہ تمام اندازے اور باتیں ہیں جو آج کے جلسے میں ہوں گی، اور جو کچھ اس دوران پنجاب میں رونما ہونے جا رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں شاید وہ کچھ نہیں بولیں گے۔ پنجاب پولیس سابق صدر رفیق تارڑ کے پوتے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے آج صبح ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا ہے۔ پولیس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان تمام نواز لیگی لیڈروں کو گرفتار کیا جائے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 25 مئی کو تحریک انصاف کے احتجاج کے موقع پر عوام پر تشدد کروایا۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح شہباز گل پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اسی طرح مریم نواز شریف سمیت ان تمام سیاسی رہنماؤں پر مقدمات قائم کیے جائیں جنہوں نے ماضی میں فوجی عہدیداروں کے خلاف بیانات دیے یا انہیں اپنی تقریروں میں موضوع بنایا۔ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے۔ آجا صاحب، آپ نے ہماری حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ 2 فوجی ڈکٹیٹروں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جنگیں لڑی۔ یہ پاکستانی عوام کی جنگیں نہیں تھی، یہ فرد واحد کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جنگیں تھی۔ پی ڈی ایم بما وفاقی حکومت اور تحریک انصاف بما اتحادی کافلیگ اب اگلے اور شاید سب سے خطرناک محاذ پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اس بار لڑائی کا موضوع ایک دوسرے کی کرپشن یا ذاتی اور سیاسی کردار نہیں، بلکہ موضوع ملک دشمنی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار دے رہے ہیں۔ میر جعفر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے۔ جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی، جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو۔ کہتا تھا وہ شخص میری آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا۔ ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا، وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنیں دبوچتے تھے۔ وفاقی حکومت حالیہ دنوں ہوئے واقعات مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر حادثے پر سوشل میڈیا مہم، ممنوعہ فنڈنگ اور شہباز گل وغیرہ کے ایشوز کو جمع کر کے تحریک انصاف کے خلاف ملک دشمن کا بیانیہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف سٹاف کو جو خط دیا، جو ٹرانسکرپٹ دیا، اس ٹرانسکرپٹ کو انہوں نے پڑھا، اور اس ٹرانسکرپٹ کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، جو ریڈ لائنز، آئینی ریڈ لائنز کراس ہوئی، اس میں افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کو انسائٹ کرنے کا منصوبہ تھا۔ خان صاحب نے تو صرف یہ کہا کہ اس ملک میں سازش ہے، کچھ اور ذکر نہیں کیا۔ آپ نے کہا یہ سب سازشی ہیں۔ کون ہے سازشی؟ نیوٹرل سازشی ہیں۔ آپ تو نیوٹرل امپائرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو یہ نیوٹرلٹی سازش کیسے ہو گئی؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میچ فکسنگ نہ کرے وہ سازشی ہے۔ جواب میں تحریک انصاف نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف ان کے ماضی کے متنازع بیانات کے تحت ملک دشمن اقدامات کا بیانیہ تیار کر رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ دونوں اطراف ملک دشمنی کے موضوع پر اپنا اپنا بیانیہ کامیابی سے تیار کر لیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ کام تیزی سے تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب تک ہماری قابل احترام عدالتیں ان معاملات پر کسی فیصلے پر پہنچیں گی، ایک دوسرے کو مکمل طور پر ملک دشمن قرار دیا جا چکا ہوگا اور عوام اس موضوع پر ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں گے۔
सियासी तारीख बताती है कि इस किस्म के मौज़ूआत पर जब सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हों तो एस्टेब्लिशमेंट में आसूदगी और तमानियत के जज्बात की मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरी हथियार के तौर पर जो काम एस्टेब्लिशमेंट के करने का होता है वो सिविलियन खुद ही शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मर्तबा एक उलझन है और बहुत ही पेचीदा किस्म की उलझन है। वो ये है कि दोनों फरीक एक दूसरे को मुल्क दुश्मन साबित करने की इस जंग में बराबर के हथियारों से लैस हैं और दोनों के पास जो मवाद मौजूद है वो यकसा नोयत का है। दोनों फरीकों को हसास अदारों के बाज मौके पर रवैये और किरदार पर इतराज है। PDM का इतराज माजी में था और तहरीक इंसाफ का इतराज गुज़श्ता 4 माह में होने वाले सियासी वाक़यात और हालात के हवाले से है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि दोनों फरीकों को शिकवा एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और शिकवे शिकायत इस कदर नुमाया और शख्सी किस्म के हैं कि पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट को इस मुश्किल तरीन और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है, जिससे फौरी तौर पर निकल जाने या जिसके नुकसान से बच जाने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि फ्री कैन ने अहम और हसास तरीन नामों और किरदारों के गिर्द हल्का खींचना शुरू कर दिया है। बात अगर फ्री कैन के क्लोज सर्किट तक महदूद रहती तो शायद ये समझा जाता कि माजी की तरह एस्टेब्लिशमेंट की ढीली डाली टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाह को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बातें तेजी के साथ अया हो रही हैं और सोशल मीडिया ने बाकायदा नामों और ओहदों के साथ साथ तस्वीर तक शाया करना शुरू कर दी है। यानी माजी में जिन अंदरूनी बातों से किसी सियासी जमात की कलीदी लीडरशिप वाकिफ हुआ करती थी वो बातें गली कूचों तक में तेजी के साथ फैल रही हैं। यही वो मोलक खतरा है जिसकी तरफ माजी में निशानदही के लिए उंगली उठाई जाती तो शदीद रद्द अमल और नाराजगी का सामना करना पड़ता और लोग दबे दबे अल्फाज में भी इस किस्म की बात करने से गुरेज करते। यकीनी तौर पर ये सब कुछ रियासत की सालमियत के जिम्मेदार अहम तरीन अदारों और ओहदेदारों के खिलाफ एक इंतहाई नुकसानदेह और मोहलक मुहिम है, जिसका शुरू किया जाना मुल्क दुश्मनी थी और जारी रहना शायद रियासती बका के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। हमारे सियासतदान आपसी दुश्मनी का स्कोर सेटल करते हुए तनाज़े को इस हद तक आगे ले आए हैं कि हर तरफ सवालिया निशान वाज़े होने लगे हैं। खुद एस्टेब्लिशमेंट के अज्जाए तरकीबी में पाए जाने वाली मोहलक गलतियां और कोताहियां इतनी ज्यादा नुमायां हो गई हैं कि उस तरफ भी शायद तदारक से बात आगे बढ़ चुकी है। इस सूरत हाल को अगर आज भी लपेट दिया जाए और अपनी अपनी कोताहियों और गलतियों का एहसास करके आइन, कानून और ज़वाबित के तहत मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाए तो शायद मुमकिन तौर पर वाज़े नजर आने वाले मोहलक नुकसानात से बचा जा सकता है। इसके लिए फ्री कैन को मिल बैठना चाहिए और ऐसे अफराद को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो अहलियत और तदबीर के नागजीर आलात की मदद से फौरी तौर पर हो चुके नुकसान के अजाले के साथ साथ मुस्तकबिल में सामने नजर आने वाली तबाही के खदशात का खात्मा यकीनी बनाए। बसूरत दीगर रियासत और रियासती अदारे बहुत कुछ खो चुके हैं और जैसी फजा बन चुकी है शायद खाक में बदहन कुछ खोने को नहीं बचेगा।